شہزادی زینب کے حوالے سے ایک روایت یہ، قرآن جو بڑے سائز کا قرآن ہے، اس سائز کی ایک کتاب اردو میں ترجمہ ہوئی ہے فارسی سے، ڈاکٹر قائمی کی، علی کی بیٹی، ترجمے کا نام میں لے رہا ہوں۔ اس کے آخر میں شہزادی زینب کی شہادت کے حوالے سے ایک روایت نقل کی گئی، لیکن یہ بہت پرانی روایت ہے۔ آیت اللہ سیستانی کی نگاہ میں شہزادی زینب کا روضہ شام میں ہونے کے چانسز زیادہ، لیکن ان کے استاد محترم آیت اللہ محسن الحکیم کے خیال شہزادی زینب کا روضہ قاہرہ میں ہونے کے چانسز زیادہ، اور سرکار ناصر الملت علی اللہ مقامہ شہزادی زینب کے روضے کو جنت البقیع میں سمجھتے تھے۔ میں پرانے علماء کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ انٹائی مرجعیت اور انٹائی علماء، ان میں کچھ لوگ پرانے علماء کا احترام کرتے ہیں، نئے کا نہیں۔ اب یہ ہوا کیسے؟ بہت ہی مختصر۔ آغا ڈاکٹر قائمی، علی کی بیٹی، بہت ضخیم کتاب ہے، شاید اردو زبان میں شہزادی زینب کے حالات پر سب سے کمپلیٹ اور بڑی کتاب یہی، لیکن پھر بھی اس مسئلے پر انہوں نے مختصر بہت لکھا۔ ہم تو پرانی کتابوں سے پڑھ رہے ہیں۔ زینب مدینے واپس آ گئی، تاریخ کا بھی خیال کرتے ہوئے کہ بھئی یہ تاریخ آج شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے، جہاد کربلا کا بھی خیال کرتے ہوئے کہ مدینے آنے کے بعد جب یہ قافلہ مدینے آیا ہم لوگ فل سٹاپ کیوں لگا دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوا؟ تو یہ ایک روایت کہ شہزادی نے جو یزید کے شہر میں صف ازا بچھا کے آئی تھی، یزید کے اپنے شہر میں، تو مدینہ تو زینب کا اپنا شہر، یہاں گھر گھر صف ازا بچھائی۔ مدینے میں اب جب زینب پہنچی، اسی مدینے میں پیدا ہوئی، یہی بچپنا گزرا، یہی جوانی گزری، یہی بڑھاپا آیا، یہیں پہ شادی ہوئی، یہیں پہ اور محمد پیدا ہوئے۔ مدینے کا تو بچہ بچہ زینب کو جانتا۔ جب ملک شام میں زینب نے ماتم کیا تو یہاں کیسے ممکن ہے ماتم نہ کیا ہو؟ جگہ جگہ صف ازا بچھا۔ میرے لٹے گھر کا ماتم کرو، میرے برباد اور اجڑے گھر کا ماتم کرو۔ ماتم خالی کچھ دیر رونے کے بعد دامن کو جھاڑ کے اٹھ جانے کا نام نہیں۔ ہر ماتم ماتمی کو اندر سے بدلتا، اس کی روحانیت کو طاقتور کرتا، اسے حسین سے بھی قریب کرتا ہے، مقصد حسین سے بھی قریب کرتا۔ کیونکہ جب ماتم ہوگا، خاص طور پر نئے ماحول، شام میں بھی یہی ہوا، مدینے میں بھی یہی ہوا۔ جب ماتم ہوا، شام کی عورتیں آئی، بھئی آپ کے گھرانے میں مصیبت آئی کیوں؟ یہی سوال کا زینب انتظار کر رہی ہیں، کیوں آئی؟ حسین کا مشن بتا رہے۔ اور زینب کبریٰ نے شام میں بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو مدینے میں اختیار کیا۔ زیادہ بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے شام میں؟ سارے شہیدوں کے سارے کٹے ہوئے سر ایک جگہ رکھے جاتے، جیسے آپ نے شام میں جو قبرستان ہے اس کے بالکل سامنے جو شہیدوں کے سر کی ایک یادگار ایک سری کا سارے سر اس میں دفن۔ تو یہ طریقہ اختیار کر سکتی تھی زینب جب کیسے رہا ہو کہ سارے سر ایک جگہ رکھے جاتے اور ساری بیویاں حلقہ بنا کے ایک ماتم کرتی۔ نہیں، قاسم کا سر لے کے فروا وہاں بیٹھی، لیلا اکبر کا سر لے کے وہاں بیٹھی، کلثوم عباس کا سر لے کے وہاں بیٹھی، رباب اصغر کا سر لے کے وہاں بیٹھی، سجاد اور محمد کے سروں کے قریب وہاں بیٹھی، زینب حسین کا سر لے کے یہاں بیٹھی۔ اب مجمع رہا، عورتیں آئی، 50 یہاں آئی، 10 وہاں گئی، 15 وہاں گئی، 20 وہاں گئی، اور ہر ایک سوال کر رہا ہے کہ یہ شہید بنی ہاشم کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہرے، یہ کیوں مارا گیا؟ بھئی اصغر کا سر دیکھ کر کوئی صاحب اولاد عورت برداشت کر سکی ہوگی، اکبر کا کٹا سر جو عیسائی عورتیں رو پڑی۔ اب ہر بیوی اپنا ذاتی غم نہیں بیان کر رہی کہ میرا اکبر مارا گیا، بتا رہی اکبر کیوں مارا گیا، اصغر کیوں مارا گیا۔ یہی طریقہ زینب نے مدینے میں اختیار کیا کہ یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کے اندر آ کے بیٹھی اور ماتم شروع کیا، جگہ جگہ۔ وہ جو اردو میں کوئی نوحہ بھی کہ جگہ جگہ مثلا صف ماتم بچھا دو، یہ زینب بچھا چکی تھی۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟
جب یزید کے اپنے شہر میں زینب کے ماتم نے انقلاب برپا کیا، معاملہ یزید کے کنٹرول سے باہر نکل گیا، تبھی تو اہل بیت کو رہا کر کے جلدی سے شام سے رخصت کر دیا۔ نہیں تو مدینہ زینب کا شہر ہے، زینب کی ماں کا شہر ہے، زینب کے باپ کا شہر ہے، زینب کے نانا کا شہر ہے، یہاں ایک تبدیلی آنے لگی۔ جو اگلے سال مدینے والے پہلے تھے جنہوں نے یزید کے خلاف اعلان بغاوت کیا، اب حاکم مدینہ گھبرا گیا، ہاتھ پاؤں بھول گئے۔ بات ہو رہی ہے کربلا سے یہ لوگ آئے ہیں اور ابھی وہ منزل نہیں آئی کہ مدینے کے لوگ اکٹھا ہو، لیکن ایک تبدیلی آ رہی، ہر طرف یزیدیت کے خلاف باتیں ہو رہی، گھبرا گئے۔ لیکن یہ اتنا بڑا اسٹیپ ہے، زینب کو کیسے کنٹرول کیا جائے، فوراً خط بھجوایا یزید کے نام، اے حاکم بتا میں کیا کروں۔ اب 3 چوائس تھے یزید کے پاس۔ پہلا یہ تھا کہ وہ یہ کہہ دیتا انہیں قتل کرو، ایک حسین کی شہادت کو وہ اٹھا نہیں پا رہا، اور ساری زندگی کہتا رہا کہ یہ میرا ایک پولیٹیکل بلنڈر تھا۔ زینب کی شہادت، ایک عورت کی شہادت، یہ تو اور بڑا مسئلہ بنتا، نہیں خبردار یہ نہ کرنا، حسین کے خون نے میرے اپنے شہر کو میرے خلاف کر دیا۔ ایک تو یہ طریقہ، دوسرا یہ کہ قید میں ڈال دو۔ وہ تو 1 سال شام کی قید کا انجام بھگت چکا کہ زینب کبریٰ تو اس کا نام ہے جو قید میں جا کے تو اور زیادہ بڑا جہاد کرتی ہے۔ اب تیسرا طریقہ، انہیں جلا وطن کر دو، یہاں سے نکال دو۔ قتل کرو، یہ کربلا میں دیکھ چکا، قید کرو، یہ شام میں دیکھ چکا، اب تیسرا ایک ہی چوائس ہے، انہیں مدینے سے نکال دو۔ چنانچہ گورنر نے مدینہ میں نے حکم پہ عمل کیا، کہا کہ بنت رسول حاکم کا حکم آ گیا، آپ یہاں نہیں ٹھہر سکتی۔ کہاں جانا ہے؟ کہا اچھا۔ پوچھا ہم سے خود آپ کہاں جانا چاہتی؟ کہا مکہ۔ چلے جائیے مکہ، لیکن ڈر کہ کہیں واپس نہ آ جائے، فوج کے ساتھ بھیجا گیا۔ زینب مکہ ہی جانا چاہتی تھی کیونکہ مدینے میں زینب کا مشن پورا ہو گیا، گھر گھر صف اعضا بچ گئی، ہر ایک کے ذہن میں کربلا کا واقعہ آ گیا، اب زینب کو مکے میں تبلیغ کرنا۔ لیکن سوچی اگر زینب اناؤنسمنٹ کرتی کہ اب میں مکہ جا کے وہاں اپنے بھائی کی صف اعضا بچھاؤں گی، سب سے پہلے یزید روکتا۔ حالات ایسے بنے کہ یزید خود ان کو مکہ بھجوا رہا ہے۔ زینب مکہ گئی، مکے والوں نے دیکھا ایک ایسا قافلہ آ رہا جس کے ساتھ حکمران کی فوج آ رہی ہے۔ وہ فوج اس لیے آئی تھی کہ زینب کہیں راستے سے نہ پلٹ آئے، اس نے تبلیغ کا ایک فریضہ انجام دیا۔ اب مکے میں زینب بیٹھی، صف اعضا بچ گئی، یہاں تو اور زیادہ عمرے اور حج کی وجہ سے سارا سال باہر کے لوگ ہوتے، گورنر مکہ کے ہاتھ پاؤں بھول گئے۔ کیا کروں؟ قتل، کربلا کی غلطی ریپیٹ نہیں کرنا، قید، شام کی غلطی ریپیٹ نہیں کرنا، کہ ان کو جلا وطن کرو، نکال دو یہاں سے۔ زینب خود مکے کا جہاد کمپلیٹ کر چکی، اب طائف جانا چاہتی ہیں، اعلان کر کے جائیں گی تو یزید روکے گا۔ حالات ایسے بنے کہ خود یزید کہہ رہا اب طائف چلی جائے گی۔ زینب طائف پہنچی، فوج کے ساتھ پہنچی، طائف والوں کے کان کھڑے ہوئے، یہ فوج کیوں آ رہی؟ ایسا لگ رہا ہے کوئی وی آئی پی آ رہا ہے، پہلے سے توجہ ادھر ہو گئی۔ زینب نے صف اعضا بچھائی، وہاں کا گورنر گھبرا گیا، زینب کو اب طائف کے بعد آگے ایک شہر جانا، خود سے اعلان کر کے جائے تو روک لیا جائے گا۔ زینب کے ماتم نے حالات ایسے بنائے کہ یزید کی انسٹرکشن گورنر کو آئی، ان کو اور آگے بھجوا دو۔ زینب اسلامی دنیا کے شہر 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 جا رہی، ان کے مشن میں ہے ہر جگہ جانا۔ تقسیم ہو گیا کام، سجاد نے مکے اور مدینے کو سنبھالا۔ امامت کی وجہ سے مجھے یہاں رہنا ضروری ہے، امامت مدرسہ چلاتی ہے، امامت شاگردوں کی ٹریننگ کرتی ہے، وہ سفر میں جائیں گے تو نہیں ہوگا۔ پھوپھی اماں میں مدینے مکے کو سنبھالتا ہوں، پورے عالم اسلام کو آپ سنبھالیں، مگر اس طرح یزید یہ سمجھ رہا کہ میں ہر جگہ سے زینب کو جلا وطن کر رہا ہوں، اور زینب ہر شہر میں خود سے جانا چاہتی تھی، اگر اعلان کر کے جاتی تو یزید روکتا، بغیر اعلان کے جا رہی ہے، یزید خود بھجوا رہا ہے۔ تو قاہرہ بھی گئی، حلب بھی گئی، الیکسینڈرا بھی گئی، پتہ نہیں کہاں کہاں یہ قافلہ گیا۔ یزید سمجھ رہا ہے کہ میں زینب کے ماتم کو روک رہا ہوں، اسے کیا پتا کہ ہر شہر میں زینب کو بھجوا کے زینب کے مشن کو وہ آگے بڑھا رہا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ اپنی پلاننگ کر رہا ہے، اللہ اپنی پلاننگ کر
رہا ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ زینب ہر شہر میں اپنے بھائی کی صف اعلیٰ لے کے گئی، اور جہاں صف اعلیٰ جائی، جملہ آخر میں پھر دوہرا کے بات ختم کروں۔ پہلا سوال، جہاں صف اعلیٰ جائے گی، پہلا سوال کس کا ماتم؟ رسول کا، رسول کے بیٹے کا۔ کیوں؟ بھئی یہی سوال کا زینب ہر جگہ جواب دے رہی۔ اب یہ خاندان جو چلتا ہے پورے حجاب کے ساتھ، بھئی اہل بیت کا گھرانہ پورے حجاب کے ساتھ۔ ایک خاتون نے کہا کہ مولانا میں اس سال شام زیارت کو گئی، پرانی بات، اور ادھر بازار شام میں قدم رکھا، میں نے تو اپنی چادر اتار کے پھینک دی۔ جس بازار میں میری بیوی بے مخنہ چادر کے گئی، میں کیسے چادر پہن کے جاؤں؟ میں نے کہا یہ بتائیے، جب زینب دوبارہ اس بازار میں آئی تھی چادر اوڑھ کے آئی تھی کہ چادر اتار کے آئی؟ پہلی بار یزید لایا، دوسری بار زینب خود آئی۔ جب یزید لاتا ہے تو چادر اتار کے لاتا ہے، جب زینب خود جاتی ہے تو اسی راستے میں چادر اوڑھ کے جاتی۔ آپ یزید کی پیروی کریں گی کہ زینب کی پیروی کریں گی؟ زینب دوبارہ شام گئی، اور یہ جو میں نے کہا کہ یہ قافلہ اتنے حجاب میں چلتا، زینب اکیلی نہیں ہے، خاندان کی تقریباً ساری بیویاں ساتھ ہیں، یہ قافلہ حجاب میں چلتا، اور پتہ چلا کہ اتنے لمبے سفر میں پتہ نہیں کتنے سال لگے، موتیں بھی ہوتی۔ قاہرہ میں یہ قافلہ آ کے رکا، مثلا 2 مہینے کے بعد ایک موت ہو گئی خاتون کی، راتوں رات۔ خالی دادی فاطمہ نہیں، اس کی پوتی اور نواسی بھی رات کے اندھیرے میں دفن کی گئی۔ اور خاندان اہل بیت میں 2 ہی نام چلتے، فاطمہ اور زینب، فاطمہ اور زینب۔ ایک وقت میں 18 فاطمہ اس خاندان میں تھی، ایک وقت میں 12 زینب اس خاندان میں تھی۔ اگلی صبح پتہ چلا لوگوں کو، اور قافلہ آگے بڑھ چکا کہ بھئی سیدانیوں کا قافلہ آیا تھا، اور رات کے وقت زینب کا انتقال ہو گیا، ان کو یہاں دفن کیا گیا۔ انہوں نے اپنے ذہن میں لا زینب تو ایک ہی زینب ہے، زینب بنت علی ہوگی، چنانچہ اس قبر پہ انہوں نے روضہ بنایا اور کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے زینب ہمارے شہر میں انتقال کر گئی ہے، ان کا روضہ۔ قاہرہ والوں نے اپنا دعویٰ کیا، الیگزینڈرا والوں نے اپنا دعویٰ کیا، حلب والوں نے اپنا دعویٰ کیا، اس لیے کہ اتنے لمبے سفر میں خاندان کی موتیں ہوتی رہتی ہیں، نام ایک جیسا۔ اور ایک بار چلتے چلتے وہ مرحلہ آ گئے کہ سجاد بھی اپنی پھوپھی کو جوائن کرتے ہیں جب یہ قافلہ شام کے قریب پہنچا۔ اور غالباً اب جو یہ قافلہ شام کے قریب پہنچا، تو اب جو یہ قافلہ شام کے قریب پہنچا، بھئی شام میں تو زینب اپنا مشن پورا کر کے ہی مدینہ نکلی تھی، شام میں کیوں آ رہی ہیں؟ شام سے مطلب دمشق، یہاں کیوں آ رہی ہیں؟ الگ الگ شہروں میں گئی، وہ سمجھ میں آیا، وہاں کیوں آئی؟ جہاں سے جہاد شروع ہوا، جہاں زینب پہلا انقلاب جہاں لا چکی ہے، شاید وہ وقت آ گیا جب زینب کو اپنا وعدہ پورا کرنا تھا۔ یہ کس سے وعدہ کیا تھا؟ کسی اور سے نہیں، یہ اپنی سکینہ سے وعدہ کیا۔ جب پہلی بار شام سے چلی تھی، اور ایک بار سجاد نے آ کر کہا پھوپھی اماں قافلہ تیار ہے، زینب باہر آئی، اونٹوں پہ نگاہ پڑی، واپس چلی گئی۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں سواریاں آ گئی ہیں۔ کہا بیٹا یہ بھی تو دیکھو کہ ان سواریوں پر ریشم کے، حریر اور دیبا کے پردے لٹک رہے، اب زینب ریشمی پردوں میں بیٹھنے کا قابل نہ رہی، کالے پردے لگائے جائے تب زینب بیٹھے گی، تاکہ دور سے پتا چلے کہ یہ سوگواروں کا قافلہ۔ پردے بدلے گئے، قافلہ چلا۔ زینب نے اگلا سوال کیا بیٹا سجاد یہ سواریاں کہاں جا رہی؟ پھوپھی اماں یہ شام کے باہر جا رہی ہیں۔ کہا نہیں، سواری کا رخ پھیرو اور پہلے اسے قید خانے کی جانب لے کے جاؤ، وہاں پہ میری ایک امانت موجود۔ اونٹوں کا رخ پھیرا گیا، قید خانہ نظر آیا۔ زینب سکینہ کی ننھی سے قبر پہ ہاتھ رکھ کے جملہ کہتی ہے سکینہ بیٹی تیری پھوپھی تجھ سے بڑی شرمندہ، کربلا سے تجھے ساتھ لے کے آئی تھی، شام میں تجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہی، لیکن بیٹی یہ تیری پھوپھی کا وعدہ ہے میں واپس اسی شام میں آؤں گی اور قیامت تک تیرے ساتھ اسی شام میں رہوں گی۔ اب قیامت تک اسی شام میں سکینہ بھی ہے، اسی شام میں زینب بھی۔ تو غالباً
اپنا وعدہ پورا کرنے آئیں کہ میرا مشن پورا ہو گیا، پوری اسلامی دنیا میں ہر جگہ میں نے صفِ عزائے حسین بچھا دی، اب اپنی بچی سے کیا جانے والا وعدہ پورا کرنا۔ چنانچہ زینب سفر کے آخری مرحلے میں دمشق کی جانب بڑھ رہی، اور جب ایک دن کا فاصلہ رہ گیا، جسے عربی میں کہتے ہیں منزل، شہر سے پہلے کی آخری منزل، وہاں قافلہ رکا، رات یہاں ٹھہریں گے، کل صبح شہر میں داخل ہوں گے۔ کہا جاتا ہے، ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی، قافلہ رکا، جو جگہ آج زینبیہ کہلاتی، جہاں پہ آج شہزادی زینب کا روضہ، وہ شہر دمشق کا حصہ نہیں تھا، شہر کے باہر کا ایک ایسا علاقہ تھا جہاں سے شہر تک ایک منزل کا سفر باقی رہتا ہے، وہاں پہ قافلہ رکا۔ ایک بار سجاد نے اونٹوں بٹھایا، خیمے لگوائے، اب خیمے لگائے جا رہے ہیں۔ جب سارے خیمے لگ گئے، زینب اپنی عماری سے باہر آئی، خیمے کی جانب جانے لگی، ایک مرتبہ گھبرا کے رکی، یہ علاقہ تو جانا پہچانا لگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے یہاں میں پہلے آ چکی ہوں۔ چاروں طرف دیکھا، گھبرا کے کہا، سجاد یہ کون سا علاقہ ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ ہم لوگ اس وقت آئے تھے جب میرے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، پاؤں میں بیڑی تھی، جب ہم اس وقت آئے تھے جب آپ کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے تھے اور میری بہن سکینہ آپ کی گود میں بیٹھی تھی، یہ وہی جگہ۔ یہاں بھی ہم لوگ ایک رات ٹھہرے تھے، بس زینب نے دیکھا، فوراً اپنا ماں جایا یاد آ گیا، اپنا حسین یاد آ گیا، چاروں طرف نگاہ ڈالی، سامنے وہ باغ تھا جہاں پر عمر سعد نے شہیدوں کے سر مختلف درختوں سے باندھ کے لٹکائے تھے، یہ سر بالوں کی مدد سے باندھ کے لٹکائے تھے۔ ارے یہ وہ درخت ہے جہاں میرے قاسم کا کٹا سر لٹک رہا تھا، یہ وہ درخت ہے جہاں میرے اکبر کا کٹا سر لٹک رہا تھا، یہ وہ درخت ہے جہاں میرے عباس کا کٹا سر، ارے یہ وہ شاخ ہے جہاں میرے اصغر کے ننھے سے سر کو رسی کی مدد سے باندھا گیا۔ اور آخر میں ایک بڑا درخت نظر آیا، زینب کو یاد آ گیا، یہی تو میرے ماں جائے، یہی تو میرے بھائی، یہی تو میرے حسین کا کٹا سر بالوں کی مدد سے باندھ کے لٹکایا گیا۔ ایک چیخ ماری، ہائے میرا بھیا، ہائے میرا ماں جا، اور غش کھا کے زمین پہ گر پڑی۔ کہا جاتا ہے کہ باغ کو پانی دینے والی نہر وہیں سے جاری تھی، علی کی بیٹی غش کھا کر اس طرح سے اس نہر میں گری کہ پانی کا سلسلہ رکا۔ باغبان ڈھونڈتا چلا یہ پانی کیوں رک گیا، قریب آیا، کیا دیکھا کہ ایک انتہائی ضعیف بی بی غشی کے عالم میں اس طرح گری ہے کہ اس وقت بھی چادر سر سے پیر تک ہے، حجاب مکمل ہے۔ ایک بار ایک ضعیفہ کو غش کھا کے پانی میں گرتے دیکھا، سامنے دیکھ رہا، ایک قافلہ اتر رہا ہے، خیمے لگ رہے ہیں، سیدانیاں بھی خیموں میں لے جائی جا رہی ہیں۔ اگر ذرا بھی دل میں انسانیت ہوتی تو قافلے والوں سے جا کے کہتا، ارے آ کے دیکھو، مگر شام کا رہنے والا تھا نا، شامی تھا نا۔ بس ایک بار زینب پہ نگاہ پڑی، اس نے میرے باغ کا پانی روکا ہے، ہاتھ میں بیلچا تھا، وہ بیلچا اٹھایا، اللہ، عباس کی بہن، علی کی بیٹی، فاطمہ کی وارث، اس کے سر پہ وہ بیلچا پڑا، خون کا فوارہ بلند ہوا۔ ارے باپ اور بیٹی کے حالات میں کتنی مطابقت ہے، باپ کے سر پہ ابن ملجم کی تلوار لگی اور خون کا فوارہ بلند ہوا، بیٹی کے سر پہ باغبان کا بیلچا لگا۔ بہت دیر گزر گئی، پھوپھی کی خبر نہیں آئی، پھوپھی یہ کہہ کے گئی تھی، سجاد میں اپنے لٹے گھر کا ماتم کرنے جا رہی، اب میرا سجاد علم امامت کو ایک طرف رکھے، پھوپھی کو ڈھونڈتا ہوا چلا۔ ارے قریب پہنچا، عجیب منظر دیکھا، میری پھوپھی اس حالت میں اس پانی میں گری ہے کہ دنیا سے جا چکی۔ سجاد جھکا، بس ایک جملہ اور کہوں اور بات ختم، سجاد جھکا۔ ایک بار کربلا چلے عاشور کے دن آقا حسین نے سارا دن لاشیں اٹھائے اور آقا سجاد نے بھی لاشیں اٹھائے، مگر آقا حسین نے مردوں کے لاشیں اٹھائے، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی اون کا لاشا، کبھی حر کا لاشا، لیکن ہائے میرا مظلوم سجاد، لاشیں اٹھائے مگر گھر کی عورتوں کے لاشیں، کبھی مدینے میں ماں رباب کا لاشا، کبھی زندان شام میں ننھی سکینہ کا لاشا، اور کبھی دمشق کے اس باغ میں ایک بار جھکے پھوپھی کا لاشا اٹھایا اور پلٹ کے آسمان کو دیکھا، بابا
ارے آپ کی بہن آپ کے پاس پہنچی، آخری جملہ، ایک ایسا جملہ جو تاریخ میں 3 مرتبہ ہم نے سنا، ویسے 4 مرتبہ، لیکن ابھی 3 مرتبہ کی بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ جب غسالہ کو غسل دینے کے لیے بلایا گیا، ارے وہ چیخیں مارتی ہوئی خیمے سے باہر آ گئی۔ ایک بار تو ہم نے دیکھا تھا نا، جب زندان شام کی غسالہ آئی تھی، ننھی سکینہ کو غسل دے رہی تھی، چیخیں مارتی ہوئی باہر آئی۔ ایک بار ہم نے دیکھا تھا نا، مولا علی جب فاطمہ کو غسل میت دے رہے تھے، روتے ہوئے باہر آئے، اور ایک آج غسالہ کو دیکھا۔ سجاد نے پوچھا ارے روتے ہوئے کیوں باہر آ رہی ہے؟ کہا اس بی بی میں کتنے ظلم ہوئے، ساری کمار کوڑے کے زخم کا نشان ابھی بھی نظر آ رہا۔ اجرکم اللہ، خدا بندہ شریکت الحسین، عقیلہ بنی ہاشم، ام المصائب، زینب کبریٰ کے ان حالات اور مصائب کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں، ان کو، ان کے گھروں کو، گھر والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کے آنسوؤں کا واسطہ ان کی ساری حاجتیں پوری کر دے۔ خدا بندہ ہمارے تمام مرحومین، خاص طور پہ حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، اصغر و سکینہ کی بھوک اور پیاس پہ رونے والوں کو روزی کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، دنیا بھر کے صاحبان ایمان خصوصاً بحرین، سیریا، افغانستان، عراق، سعودی عرب اور پاکستان کے صاحبان ایمان کی جان، مال، اولاد، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، ان پہ ظلم کرنے والوں کا خاتمہ فرما، اور ہمیشہ ہمیشہ ظلم کے خاتمے کے لیے وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین